السلام علیکم ناظرین، اللہ تعالیٰ سے یہ امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جہاں پر بھی رکھا ہوگا اپنے حفظ و امان میں رکھا ہوگا۔ ڈکی بھائی، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میں اس شخص کے بہت زیادہ خلاف تھا، لیکن کل جب میں نے سوشل میڈیا کے اوپر اس کا پیغام دیکھا ہے نا، تو یقین کیجئے گا میں ایک ایک بات کی تصدیق کر سکتا ہوں، یہ بندہ جی جان سے بولا ہے۔ اس بندے نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، بالکل اداروں کے پاس جب بندہ ہوتا ہے یا انہوں نے جب شامل تفتیش کیا ہوتا ہے، جب اریسٹ کرتے ہیں تو بالکل اسی طرح بندے کے ساتھ کرتے ہیں جس طرح ڈکی نے بتایا ہے۔ اور آپ لوگوں کو پتا ہے کہ میں چودھری سرفراز کے حق میں نے بڑے پروگرام کیے، میں نے اس کو جو ہے بڑا پارسا جو ہے بڑا شرافت کا مجسمہ بنا کے پیش کیا، جس کے لیے آج بھی میں اپنی قوم سے شرمندہ ہوں۔ میرا یہ مقصد تھا کہ اس شخص کے اندر اگر کوئی کمی بیشی ہوگی تو جس طرح یہ جو ہے نا ان جوئے کی ایپس کے خلاف اس نے آپریشن شروع کیا تو یہ بڑے جدت اور بڑے حوصلے کے ساتھ یہ کام کرے گا اور معاشرے میں برائی کم ہوگی۔ لیکن جب مجھے پتہ لگا یہاں پہ تو ساری کی ساری دال کالی ہے، یہاں پر تو یہ بندہ خود پاپ سے بھرا ہوا ہے، اور ڈکی نے جو الزامات لگائے ہیں یقین کیجیے گا میری عقل ہل کے رہ گئی ہے، میرے دماغ نے جو ہے نا گھومنا شروع کر دیا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یار ایک شریف آدمی کو اس طرح بھی ہراساں کیا جا سکتا ہے۔ اس کو اصل میں نا انہوں نے خوف میں مبتلا کر کے نا دہشت اس کے اوپر ڈال کے بلیک میل کر کے جو ہے نا اس سے پیسے لیے ہیں، رشوت۔ اور یہ 3-4 اوفینس جو ہے نا اس کو چاہیے کہ یہ حرابے کا جو ہے نا جو سیشن کورٹ کے اندر دعویٰ کر دے، تو مجھے یقین ہے یہ کبھی نہیں بچ سکیں گے۔ ڈکی کو یہ چاہیے کہ یہ اپنا 9 کروڑ روپے ان سے برآمد کروائے، عدالتوں کا جو ہے رخ کرے، اور میں اس کو سرے عام پورے پاکستان کے سامنے یہ دعوت دوں گا۔ میرا نمبر سکرین پہ چل رہا ہے، ڈکی آپ مجھ سے رابطہ کرو، میں انشاءاللہ تعالیٰ ان کالی بھیڑوں کو نہیں، ان گندے انڈوں کو جو ہے نا کیفرے کردار پہ پہنچانے کے لیے آپ کا ساتھ دوں گا۔ میرا یہ وعدہ ہے، میرے پاس وکلاء کی ٹیم بھی ہے، میں اللہ کے حکم سے قانون کو بھی سمجھتا ہوں، آپ کو اچھے مشورے دوں گا، اور جس طرح میں آپ کو کہوں گا آپ کرتے جائے گا، ایک بندہ بھی ان میں سے سزا سے نہیں بچے گا۔ مجھے اتنا دکھ ہوا ہے یار اس بندے کے ساتھ کیوں ایسا کرتے رہے ہیں۔ ایسا تو کسی ایسے کرمنل کے ساتھ کیا جاتا ہے جس نے بتا لیا ہو، جس نے اغوا برائے تاوان کی ہو، پولیس مقابلے کی ہو، پولیس والوں کو شہید کیا ہو۔ یار ایک بندہ اس نے غلطی سے اگر کسی جوئے کی اپلیکیشن کو پروموٹ کر لیا ہے تو جرم کے حساب سے اس کو سزا دے نا۔ اس بیچارے کا بیٹھنے کا سٹائل، اس کا باتیں کرنے کا سٹائل، یار یقین کیجیے گا مجھے اس نے جو ہے نا پریشان کر دیا ہے۔ ساری رات میں یہی سوچتا رہا کہ یار اس بندے کی والدہ پہ کیا گزرتی ہوگی، اس کے والد پہ، دادا پہ، چاچا پہ، بہنوں پہ، بیوی کے اوپر کیا گزرتی ہوگی۔ اس کی بیوی جو ہے اس کے حوصلے کو میں داد دیتا ہوں، میں اس کے بھائی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اس کی ماں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس کا ساتھ نہیں چھوڑا، اور ڈکی کو میں یعنی خراج تحسین بھی پیش کروں گا، اور میں اس کی تعریف بھی آج کروں گا کہ یار کس جو ہے نا اعتماد کے ساتھ اللہ کے اوپر یقین کے ساتھ نے اپنی مصیبت کو کاٹ لیا۔ وہ بیچارہ رونا چاہ رہا تھا لیکن وہ رو نہیں سکا۔ مجھے اتنی شرم آئی ہے کہ جب اتنے بڑے میڈیا انفلوئنسر کے اوپر اس طرح کے الزامات لگے ہیں، اور اس کو جب پولیس والوں نے دوران تفتیش اس طرح ذلیل خوار اور پریشان کیا ہے، تو پوری دنیا کے اندر پاکستانی پولیس اور اداروں کا میسج کیا گیا ہے۔ آپ لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس کو تھوڑی دنیا نہیں، لاکھوں میں لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، تو جتنی اس کی آڈینس ہے نیچے کمنٹ باکس پڑھ کے دیکھیں، لوگ نیچے رو رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا معاشرے کا مکرو چہرہ جو ہے نا وہ دکھاتی ہیں۔ یہ مکرو چہرے کی عکاسی کی ہے اسے نا، اس نے جو باتیں کی ہیں یہ تو بیچارہ پلانٹڈ باتیں کرنے والا بھی نہیں، اس کو جس بات کا نہیں پتا اس نے کہا میرے علم میں نہیں ہے۔ اور اس ویڈیو کے اندر جس بڑے بھائی کا اس نے ذکر کیا نا، آپ یقین کیجیے گا میں اس شخص کو ملنے کے لیے بے چین ہوں، بلکہ ساری قوم جو ہے نا اس کو خراج تحسین پیش کر رہی ہے۔ اگر ایک بندہ کرپشن نہیں کرتا اور جرائم پیشہ افراد کے خلاف جو ہے نا پورا گرفت اور گھیرا تنگ کرتا ہے، تو دیکھیں آڈینس کے ساتھ کتنا پیار کرتی ہے۔ میں اس بڑے بھائی کو ملنا چاہتا ہوں، اور اگر ڈکی مجھ سے رابطہ کرے گا تو سب سے پہلے میں اس سے بڑے بھائی کے بارے میں پوچھوں گا کہ یہ بندہ تھا کون جو اس کے لیے جو ہے نا ایک رحمت کا فرشتہ بن کے ثابت ہوا نا، اور اس بندے نے اس کی بڑی معاونت کی، اس کے گھر والوں کے ساتھ جا کے اظہار دکھ اور ان کے ساتھ جو ہے نا مل برت کے جو ہے نا یا ان کو سارے حالات سے آگاہ کر کے ان کو حوصلہ دیا۔ اور جب وہ جیل جاتا ہے تو ڈکی کو الگ وہ سمجھاتا ہے کہ اپنی والدہ اور گھر والوں کو پریشان نہ کیا کرو، بلکہ ان کو مسکرا کے کہا کرو کہ ایوری تھنگ از اوکے۔ تو ایسے افراد جو ہیں اس وقت بھی دھرتی پہ موجود ہیں جن کی وجہ سے یہ معاشرہ آج تک قائم دائم ہے، ورنہ ہم لوگوں کے اندر کوئی ایسی حرکت نہیں رہ گئی کہ ہمیں دوسرا موقع دیا جائے۔ اگر آپ ڈکی کے رات والے پروگرام کے بارے میں یا میری کی گئی باتوں کے بارے میں کوئی اپنی رائے رکھتے ہیں تو کمنٹ باکس میں لکھ دیجیے گا، میں ہمیشہ کی طرح آپ کو رپلائی کرنے کی کوشش کروں گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا جی۔ پاکستان زندہ باد۔